والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمنی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. اور شب قدر کیا ہے؟ جیسے زمین والوں کے لیے دو عیدیں ہیں، عید اور بقرہ عید، جیسے دو عیدیں ہیں ویسے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدیں ہیں. زمین والوں کی عید دن میں ہے کیونکہ زمین والے سوتے ہیں اور آسمان والے سوتے نہیں، اس لیے ان کی عید رات میں ہے. تو یہ عید ہے فرشتوں کی جسے شب برات اور شب قدر کہتے ہیں. اور پھر اس میں انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور یہ راتیں جو خاص طور پر آتی ہے یہ ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہے، ہم سیاہکاروں کے لیے آتی ہے، ہم بدکاروں کے لیے آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات، ان دونوں راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی سبھی بخش دیے جاتے ہیں، چند ایک کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی لوگ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو چونکہ لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے، میں آج آپ کے سامنے مغفرت کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو وہ مل جائے گا، تو لوگ بڑے مچلتے ہیں. لیکن جب کہا جائے ان راتوں میں آپ کی مغفرت ہوتی ہے تو لوگوں کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مغفرت کسے کہتے ہیں اور مغفرت کیا چیز ہے. یاد رکھیے، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے، اور خدا جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت عطا کرتا ہے. مغفرت کا صلہ جنت ہے، مغفرت کا بدل جنت ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہے، لیکن مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کسی سے نہیں فرمایا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، خدا نے مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی سے نہیں فرمایا ہے. یہ اور بات ہے کہ مغفرت یافتہ لوگوں کی ایک فہرست موجود ہے، لیکن ایک ہی ہستی روئے زمین پر ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کے لیے مغفرت کا وعدہ اللہ نے نام لے کر کے نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. او کما قال کہ اللہ جس کو چاہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا مغفرت فرمائے گا. اسی لیے پوری کائنات مغفرت کے لیے لرزہ برندام ہے. جس مغفرت کی میری قوم کو اہمیت نہیں، اب سنیں اس مغفرت کے لیے پوری کائنات ترس رہی ہے، پوری کائنات مغفرت مانگ رہی ہے. بلکہ ایمان والوں کی دعا کو یوں بیان کیا گیا کہ ایمان والے جب دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی
مغفرت مانگتے ہیں اور پورے مومنین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن بیان کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھ خلیل ابراہیم کی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ دیکھو نبی مغفرت مانگ رہے ہیں، مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبیوں کی مغفرت بالکل یقینی ہے، معاذ اللہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خدا وحدہ لا شریک کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ اکبر، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خلیل اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں مسلمانوں آج جس مغفرت کی ہمیں اہمیت نہیں، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ روزی دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ اولاد دے دے، اچھی جگہ رشتہ کرا دے، میری جو ہے وہ میرے اتنے کھیت ہے تو اتنے ہو جائیں، اللہ اکبر، ارے یہ سب تو ملنا ہی ہے۔ یہ کھیتیاں باڑی تو فرعون کو بھی نصیب تھی، یہ مال و دولت تو نمرود کو بھی نصیب تھا، جو کافروں کو ملتا ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہو، اور اللہ اکبر جس کا وعدہ ولیوں سے بھی علل اعلان نہیں کیا گیا، اس مغفرت کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا دعائیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں میری بات لوگوں کو تلخ لگتی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ ولیوں سے بھی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، کسی کا نام لے کر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی اللہ کی شان ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ کسی ولی سے ولایت چھین دے اور چھین کر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اور ہوا قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں، بلعام و باعور، آپ پوچھے علماء سے، یہ وہ ولی تھا بنی اسرائیل کا ولی کہلاتا تھا کہ اس کو اسم اعظم تک یاد تھا، جس کے لیے دعا کر دیتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک دن قوم کے بہکاوے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، اس کی زبان اس کے سینے پہ آ گئی، قرآن کہتا ہے کتے کی طرح لٹک گئی۔ میری قوم کو اہمیت کیا ہے مغفرت کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ولایت پر پہنچ جاؤ، اس وقت بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا جس کو ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ جس کی مغفرت فرمائے۔ اسی لیے تو سرکار غوث پاک جیسا ولی بھی راتوں کو رو کر ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ عبد القادر جیلانی کی مغفرت فرما، عبد القادر جیلانی کا خاتمہ ایمان پر فرما، جو آج ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں، جس کو رسول پاک مانگتے ہیں، جس کو اماں عائشہ مانگتی ہے، جس کو صدیق اکبر مانگتے ہیں، جس کو مولا علی مانگتے ہیں، جس کو اولیاء اور انبیاء مانگتے ہیں، آج وہ ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں۔ ہم تو کھیتی باڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو کمپنیاں مانگ رہے ہیں، ہم تو اچھی کھانے مانگ رہے ہیں، ہم تو اچھی غذائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے تو آپ کو بتاؤں حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا علی کے مرتضیٰ مولائے کائنات شیر خدا، کون علی؟ میں علی کی بات کس منہ سے کروں، میری زبان اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علی کے مرتضیٰ وہ ہے، میں نے کل بھی لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو بتاتا ہوں، سوچو تو صحیح یہ مقام کتنا بلند ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج کے دور تک کے جو بھی ولی بنتا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنتا ہے، علی کے کرم سے ولی بنتا ہے۔ ارے جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو بھیک میں ولایت عطا کرتا ہو، اس علی کی شان کا عالم کیا ہے؟ اللہ اللہ، ابھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ عباس کے 2 بھائی جنت کے گورنر ہیں، میں کہتا ہوں علی کے 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ اس گھرانے کی شان دیکھیں، اس گھرانے کی شان دیکھیں کہ علی کے مرتضیٰ کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ علی مرتضیٰ کے دونوں بیٹے وہ ہیں کہ جو نبی کی میت
دیتے ہیں. علی کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ ممبر چھوڑ کر کے جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کر کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں,